اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ آج ہم اپنے کام کا آغاز جو ہے وہ کریں گے باقاعدہ اپنے نظم کے خلاصے سے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نظم کا خلاصہ جو ہے وہ کس طرح سے تحریر کرنا ہے اور اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں۔ نظم کا خلاصہ نظم کو مکمل پڑھنے کے بعد اس کا جو بنیادی طور پر ایک مرکزی خیال ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1.5 سے 2 لائنوں پہ مشتمل ہونا چاہیے نظم کا، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 حد 5 لائنیں، بس اس سے زیادہ جو ہے وہ نہ اسے طویل کریں۔ اس میں چیدہ مطلب فرض کریں آپ کے پاس ایک نظم ہے اور اس کے 5 اشعار ہیں، تو 5 اشعار میں سے ہم نے 5 فقرے لے لینے، ہم نے 5 اشعار کو 5 فقروں میں لے آنا ہے، تو ہمارے پاس جو 5 فقرے ہیں وہ نظم کا خلاصہ ہیں۔ تو نظم کا خلاصہ جو ہے وہ تحریر کرنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار اس میں لے کے آنا ہے، اس میں کیا ہیڈنگز دینی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے لے کے آتی ہوں۔ آپ نے نظم کا خلاصہ تحریر کرنے کے لیے اس میں اس کا عنوان تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس بالفرض سوال آ گیا ہوا ہے، تو آپ نے سوال کا جو بھی نمبر ہے، سوال نمبر 2 ہے، 3 ہے، آپ کے پاس 4 ہے، جس میں آپ سے نظم کا خلاصہ پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کے یہاں سوال کی نمبرنگ مینشن کرنی ہے اور نیچے لکھنا ہے، یہ میں نے آسانی کے لیے لکھا ہے کہ نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو سمجھانے کے لیے، یہاں آپ نے نظم نہیں لکھنی، آپ نے ڈائریکٹ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ نظم کا عنوان، آپ کے پاس حمد ہے، آپ کے پاس جو ہے نعت ہے، کوئی بھی نظم ہے، جو بھی اس کا عنوان ہے آپ کے پاس، جو آپ کو سوال کے اندر دی گئی ہے، وہ آپ نے اس کا عنوان، نظم کا نام نہیں لکھنا، نظم کا عنوان یہاں لکھنا ہے۔ شاعر کا نام تحریر کرنا ہے، نظم کے جو شاعر ہیں وہ کون ہیں وہ لکھنا ہے، اور خلاصہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ 4 سے 5 لائنوں کے اوپر جو ہے آپ کا خلاصہ اس کا جو ہے وہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کو طول مت دیں، اس کو اس سے زیادہ جو ہے وہ لمبا مت کریں۔ اسی طرح سے آپ نے جو سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے سبق کا عنوان، وہاں نظم کا عنوان تھا، یہاں سبق کا عنوان تحریر کریں گے، مصنف کا نام دیں گے، جو کوئی بھی مصنف کا نام ہے۔ سبق ہمارے پاس جیسے 9th لیول پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سبق کے مصنف ہوں گے، وہ ہم یہاں تحریر کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس عادات غالب ہے تو اس میں جو ہے الطاف حسین حالی، جیسے مطلب کوئی بھی مصنف سبق کے ہیں تو وہ آپ وہاں لکھ دیں گے خلاصہ۔ پھر آپ جو ہے خلاصے کی ہیڈنگ دیں اور باقاعدہ خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ لکھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ سبق جیسے ہمارا اگر 2 صفحوں پر مشتمل ہے تو ہم نے جو ہے وہ 1 سے 1.5 سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا خلاصہ جو ہے وہ 1.5 پیج سے 1.5 صفحے سے زیادہ ہمارا خلاصہ نہ جائے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ سبق کی اہم باتیں چھوٹیں نہ، اور جو اہم باتیں ہیں ان کو ایکسپلین زیادہ لمبا چوڑا کرنے کی کوشش مت کریں، ان کو جو ہے ذکر ان کا ضرور کریں، اور اس طرح سے نہ کریں کہ آپ ایک لائن کو 2 لائنیں بنا دیں، آپ ایک لائن کو آدھی لائن بنانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے خلاصہ لکھنے کا مطلب۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سبق کی عبارات کی تشریح کے پیٹرن جو ہیں وہ کریں گے۔
چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نتائج جو ہے اسے ہمکنار کرے. اجازت دیں. اللہ حافظ.